مہینے کی پہلی فضیلت۔ اسی طرح جو ہے ذوالحجہ مہینے کی دوسری جو اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ حرمت والا مہینہ کیا معنی ہے؟ میں تفصیلات رکھ چکا ہوں۔ حرمت کا معنی یہ ہے کہ اس مہینے میں جنگ اور جدال، لڑائی نہیں کی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی لڑنے آئے تو دفاع، جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے، لیکن سٹارٹ کرنا، جواب دینا یا شروعات کرنا منع ہے۔ اس مہینے میں معصیت اور گناہ اور کبائر سے بچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ معنی ہے حرمت والا۔ حرمت کا مطلب محترم، جیسا مسجد حرام کہتے ہیں، مطلب محترم، یا حرام کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جو عام جگہ پہ حلال ہے یہاں لیکن وہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ عام جگہ پہ آپ جھاڑ وغیرہ توڑ سکتے ہیں، جب آپ حج کو جائیں گے تو حرم کے اس میں آپ جھاڑ نہیں توڑ سکتے ہیں نا۔ تو گویا جو چیزیں باہر کی جا سکتی ہے، ابھی جو حج کے لیے جب جائیں گا آدمی تو وہاں اس مقام پہ نہیں کر سکتا، اسے حرمت والا کہتے ہیں، محترم یا حرام چیز۔ اسی وجہ سے مسجد حرم کو حرم کہا جاتا ہے کہ وہاں حرام ہے بہت ساری چیزیں، غلط سوچنا وہاں غلط ہے، نقصان پہنچانا غلط ہے، ایذا دینا غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو یہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اور اس کی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں اس مہینے کو حرمت والا بنایا، اور خاص طور سے ان 3 ماہ کو ایک کے بعد ایک، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کو کیوں حرمت والا بنایا۔ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عرب میں لوٹ مار بہت زیادہ تھی، تو وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے 3 مہینے کو پیدر پر محترم بنا دیا، جس کی وجہ سے حج کو جانے کا جو قافلہ ارادہ کرے تو حج کا مہینہ بیچ میں آتا ہے، ذوالقعدہ محترم، تو آدمی سفر کو نکل گیا، قبائل اپنے اپنے علاقوں سے نکلے، اور عربوں کے پاس اس کا بہت احترام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عرب حالانکہ جاہل تھے، بت پرست تھے، لیکن ان 4 مہینوں میں لوٹ مار نہیں کیا کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوٹ مار کرنے کی ٹیکنکس نکال لی تھی انہوں نے، کرتے یہ تھے کہ ہر سال میں کچھ سال اعلان کر دیتے کہ یہ بار محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا۔ 3 مہینے ان سے، چونکہ ان کا بزنس یا ٹریڈنگ کچھ بھی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا تھا لوٹ مار۔ تو یہ کرتے تھے کہ محرم کو سرکا دیتے تھے، بولتے تھے ابھی 2 مہینے ایک ساتھ محترم، لیکن اللہ نے 3 کیوں رکھے تھے؟ اس کی حکمت علماء لکھتے ہیں کہ تاکہ قافلے حج کے لیے نکلے مہینہ بھر پہلے، آرام سے حج ذوالحجہ میں پہنچے، حج کرے، اور آرام سے محرم کے مہینے میں اپنے اپنے گھر پہنچ جائے۔ اور رجب کو کیوں کیا اللہ نے پھر محترم بیچ میں؟ اس کی حکمت بھی علماء لکھتے ہیں تاکہ اگر عمرے کے لیے اگر کسی کو نکلنا ہو تو اللہ نے اس 1 مہینے کو بھی محترم کر دیا، تاکہ لوگ آئے عمرہ کر کے اپنے اپنے گھر محفوظ اور حفاظت کے ساتھ چلے جائیں۔ یہ حکمت علماء لکھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ یہی ہو، لیکن یہ بھی کئی حکمتوں میں سے اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ حج کو چاہ کے لوگ آئے، امن و امان کے ساتھ آئے۔ 3 مہینے کو ایک ساتھ حرمت والا کر دیا، اور ایک بیچ میں تاکہ لوگ عمرے کے لیے آسانی سے آ سکیں۔ تو حرمت والا مہینہ یاد رکھیے، اور یہ اس کی بہت بڑی جو ہے اہمیت ہے، اس کو ہم نے سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، اور اس مہینے کے تعلق سے اور حج کے تعلق سے بالخصوص، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 197 میں اور فرمایا اور کہا الحج شہر معلومات، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے حج کے مہینے معلوم ہیں اور معروف ہیں، تم سب کو پتا ہے۔ پھر فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو تم میں سے حج کا ارادہ کرے، حج کو جائے، اپنا فریضے کو پورا کرے، وہ ہر قسم کی بے حیائی سے رکا رہے، اللہ کے احکامات کی جو ہے نافرمانی بالکل نہ کرے، اور لڑائی جھگڑا ولا جدال، اور لڑائی جھگڑا حج میں نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا محترم مہینہ تھا، اور عرب اس کو اتنا محترم مانتے تھے، اور حرم کو اتنا محترم مانتے تھے کہ اپنے اگر والد کی قاتل، باپ کی قاتل کو بھی دیکھتے تو حرم میں اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا، یہ حرمت والے مہینوں میں اس سے بدلہ نہیں لیا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بعد اس کی حرمت تھی، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں کو 4 مہینے حرمت والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں، اتنی سارے حدیث کے ذخیرے اور علماء کے اقوال اور فقہوں کی کتابوں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم میں سے اکثریت ایسی مسلمانوں کی جن کو حرمت والے مہینے کیا ہے یہی نہیں پتا ہے۔ اگر کسی جاب کرنے والے کو، آفس جانے والے کو یہ بولے کہ ویکینڈ کیا ہے، اگر اسے نہیں پتا ہے تو اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ جو لوگ جو آفس جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ویکینڈ سب کو پتا ہے، اس لیے کہ چھٹی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اب ہمارا ہفتہ ختم ہو رہا ہے، کسی کا 5 دن کا ورکنگ ہوتا ہے، 2 دن کا جو چھٹی ہوتی ہے، کسی کا 6 دن کا ورکنگ ہوتا ہے، 1 دن کی، تو ویکینڈ کہتے ہیں اس کو، ہے نا؟ مطلب ایک چیز جس میں چھٹی اور ہم خالی ہے تو اس کی اہمیت ہم کو پتا ہے،
ٹھیک ہے، تو اسی طرح حرمت والے مہینوں کے بارے میں بھی تو پتہ ہونا چاہیے. یہ وہ مہینے جن میں ہمیں جنگ اور جدال نہیں کرنا ہے، فسق اور فجور اور گناہ اور معصیت اور کبائر سے بچنا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، اللہ کی تکبیرات بیان کرنا ہے. کچھ کے اندر کچھ مخصوص چیزیں بتائی بھی گئی ہے کیا کیا کرنا ہے. لیکن ہم جو ہم میں سے اکثریت حرمت والے کب آتے ہیں مہینے اور کب چلے جاتے ہیں. اور اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اسلامک کیلنڈر جانتے ہی نہیں. اگر ہم میں سے میں کہتا ہوں 100 مسلمانوں میں سے پوچھ لیا جائے کہ اسلام کے 12 مہینوں کے نام کیا، تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے حد تک تو بتا سکتا ہوں 1 سے 2% لوگ ہی بتا سکتے کہ اسلامی 12 مہینوں کے نام کیا ہے. 1 سے 2% لوگ، مطلب 100 میں سے 2 لوگ بتا پائیں گے، باقی کو وہ سب پورے پتہ نہیں گڑبڑ، اردو مکس اس میں اور پتہ نہیں فارسی نام اس میں مکس اور پتہ نہیں کیا کیا. اگر تھوڑے بہت یاد بھی ہے تو پتہ نہیں وہ عجیب و غریب انداز، مطلب وہ نام نہیں ہے جو اسلامی نام ہے یا جو اسلامی کیلنڈر میں یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے اس جو قمری کیلنڈر ہوتا ہے جو چاند سے چلتا ہے، جو اسلامک کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر جس کو کہتے ہیں، کم از کم ان 12 مہینوں کے نام ضرور یاد کرے تاکہ یہ حرمت والے مہینے گزرے تو یاد آئے ارے یہ حرمت والا ہے. ایٹ لیسٹ کلک تو ہوتا ہے نا کہیں نہ، ارے محرم آیا مطلب حرمت والا آ گیا، ارے ذوالحجہ آ گیا، ارے حرمت والا آ گیا، ارے ذوالقعدہ آ گیا، ارے جو حرمت والا آ گیا، ارے رجب آ گیا وہ حرمت. تو ایٹ لیسٹ نام یاد ہوں گے تو ریپیٹ ہوگا. تو نام ہی نہیں پتا تو اب وہ حرمت والے اور غیر حرمت والے کا کیا اس میں مطلب اصطلاح فرق کیسے کریں گے بتائیے. شناختی نہیں ہوں گی کوئی چیز کی تو آپ اوائڈ کیسا کریں گے یا پھر اس میں کیا کرنا ہے کیسے معلوم کریں گے. تو ضرور آپ خود اور اپنے بچوں کو ضرور اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے سے یاد کریں. بہت آسان ہے، 5 منٹ بیٹھنا پڑے گا، لے کر 5 منٹ بیٹھنا پڑے گا. محرم اور جو سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی، 5 منٹ بیٹھنا ہے اور آپ کو پورے یاد ہو جائیں گے باہر. یہ الگ بات ہے کہ ہم یوز نہیں کرتے تو ترتیب بہت جلدی نہیں بول سکتے جیسے ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی بول سکتے، چونکہ ہم ریپیٹیٹیولی اس کو بولتے ہیں منڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے. لیکن یہ ریپیٹیٹیو نہیں بولتے ہم، لیکن پھر بھی یاد تو ہوں گے، سیکوینس یاد ہوگا. ٹھیک ہے، رک رک کر بولیں گے لیکن یاد کیجیے ضرور تاکہ جب وہ حرمت والے مہینے آئیں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ محترم مہینے اور اس میں ہمیں یہ اعمال کرنا یاد رکھے. تو اللہ نے فرمایا حج کے ایام معلوم. ٹھیک ہے، حج کا ایام معلوم، الحج شہر معلومات، کہ حج کے کیا دن ہیں یہ سب کو معلوم ہے. اس کا تم لوگوں کو اللہ نے فرمایا علم ہے. کے سامنے جو سلسلہ اور کڑی ہم نے شروع کی تھی اور جس میں ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ رہے تھے، جس کے 2 حصے 2 پارٹس میں آلریڈی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور الحمدللہ اس کے اندر کافی ساری نصیحتیں، اسباق اور لیسنس بہرحال ہم نے یا گائیڈ لائنس یا گائیڈنس ہم کو بہرحال ملی تھی کہ اپنی زندگی کی رہنمائی ہم کو ملی تھی کہ خاص طور سے توحید کے معاملے میں اور اللہ کے راہ میں قربانی دینے کے معاملے میں. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مکمل طور سے یاد رکھیے اللہ کے راہ میں قربانی دینے والی زندگی ہے. اپنی جوانی کو اللہ کے راہ میں لگا دیا، اپنے والد کے گھر کو چھوڑنا پڑا، اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا، بادشاہ کے سامنے پیش ہونا پڑا، اس کے بعد آگ میں ڈالا جانا پڑا، اس کے بعد وہاں سے نکل کر ہجرت کر کے نکلنا پڑا، ہجرت کرنے کے بعد مختلف ملکوں کا جو ہے سفر کرنا پڑا. مختلف ملکوں کے سفر کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑی عمر میں ختنہ کو حکم دیا، ختنہ کرنا پڑا. اس کے بعد نکاح ہوا، اولاد نہ ہوئی، دوسرا نکاح ہوا، اولاد ہوئی تو کہا اولاد کو ذبح کر، تو اولاد کو ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے. تو گویا آپ کی پوری زندگی یاد رکھیے، پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کے راہ میں قربانی والی زندگی یاد رکھیے. اور یقیناً اسی قربانی سے ہم ان کو یاد بھی کرتے ہیں، یاد رکھیے. جو عید الاضحیٰ آتی ہے، بقرعید آتی ہے. تو لہٰذا عید الاضحیٰ میں جب جانور کے گردن پہ ہم چھری پھیرتے ہیں تو ہم صرف جانور کو ذبح نہیں کرتے ہیں، وہ تو ایک رسم ہوا خالی، وہ تو ایک عمل ہوا خالی، لیکن اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ کو ہم یاد کرتے ہیں، وہ جو دی گئی قربانی، تاکہ وقت پڑنے پر ہم لوگ بھی اللہ کی راہ میں ساری چیزیں قربان کرنے کے ریڈی ہو. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے وقت کی قربانی دی. آج کل لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں پیسے لے لو وقت مت، آپ کو کیا چلتا چاہیے ڈونیشن لے لو، وقت مت مانگو کہ میں آؤں کہیں، ہے نا. تو وقت کی قربانی سب سے پہلے نے دی، گھر بار کی قربانی دی، وطن کی قربانی دی، بیوی کی قربانی دی، بچوں کی قربانی دی، خواہشات کی قربانی دی. کیا کچھ نہیں کیا، یاد رکھیے. اور پھر تکلیفیں اور مشقتیں تو لا تعداد، مطلب اس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. بہرحال تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اس واقعے میں. اور ہم نے پچھلی مرتبہ جہاں ہم نے واقعے کو روکا تھا وہ تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے والد اور قوم کو دعوت دینا اور بت پرستی اور کواکب پرستی، بتوں کی عبادت اور چاند، سورج، ستارے اور سیارے اور پلانٹس جس کو ہم کہتے ہیں، جو بھی آسمان میں جو بھی چیزیں ہوتی ہے ان تمام چیزوں کی عبادت سے قوم کو روکا. اور بڑے اچھے انداز سے آپ نے ان کی اصلاح کی، ان کو دعوت دی اور ان کو بات سمجھائی. قوم کو بات سمجھ میں اب آنے لگی. یاد رکھیے اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کنکلوژن کی طرف، اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. جو انہوں نے پلان کیا تھا، جو باتیں سمجھا دی تھی، قوم کو دلیل چاہیے تھی. قوم انتظار میں تھی کہ ابراہیم نے ہمارے معبودوں کو برا کہا، بتوں کو برا کہا. ابراہیم نے ہماری عبادتوں کی جو چیزیں، اشیاء جن کی ہم آسمانوں میں ہوتی عبادت کرتے ان کو برا کہا. تو اب یقیناً ابراہیم کو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، مطلب ان کے طرف سے عذاب آنا چاہیے
تکلیف پہنچنا چاہیے، اب ابراہیم مشقت میں آنا چاہیے، یہ قوم کا گمان تھا. تو ابراہیم علیہ السلام الٹیمیٹلی وہ کام کرنے والے تھے جس کے نتیجے میں وہ قوم کو یہ بتانے والے تھے کہ یہ بت اور یہ چاند ستارے یہ اللہ کی مخلوق ہے، یاد رکھیے ادنا مخلوق ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اب یہ کنکلوژن کا وقت تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی تو قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. جب آپ نے کہا ستارے رب ہے، صبح ڈوب گئے تو کہا میں ان کی عبادت نہیں کرتا، کہا چاند رب ہے وہ بھی ختم ہو گیا تھا، کہا میں ڈوبنے والے کی عبادت نہیں کرتا، اور پھر کہا سورج تو بڑا ہے یہ بھی رب ہے لیکن کہا وہ بھی ڈوب گیا، میں ایسی چیزوں کی عبادت نہیں کرتا. اب قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یاد رکھیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو صلاحیت دی تھی وہ یہ تھی کہ آپ جب ڈیبیٹ کرتے، کس سے مناظرہ کرتے، تو آپ سے کوئی مناظرے میں آگے بڑھ نہیں سکتا تھا، یاد رکھیں. اب قوم پریشان تھی کیا جواب دیں. تو قوم نے کیا کی، پھر ابراہیم علیہ السلام سے حجت اور بحث چالو کی، لیکن کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس. یاد رکھیں قوم نے حجت کی، مطلب لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دی، لیکن قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. قرآن نے ان کی کوئی دلیل نقل نہیں کی اور واقعی میں تھی بھی نہیں ان کے پاس، کیونکہ جب بھی ان سے سوال انہوں نے کہا ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، اب سے پہلوں کو دیکھا، بس یہ ان کی دلیل تھی. یاد ہے ان کے پاس کوئی برہان نہیں تھا، کوئی پروف نہیں تھا، کوئی ایویڈنس نہیں تھا. اس کو کتاب اور سنت عام زبان میں آج ہم کہیں گے اگر ہمارے پاس حق ہونے کی کیا دلیل ہے، کتاب اور سنت ہمارے پاس دلیل ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، نہ کوئی آسمانی دلیل تھی نہ کوئی عقلی دلیل تھی ان کا. لہذا قوم نے کوئی دلائل ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں رکھے. اب قوم نے حجت شروع کر دی ابراہیم علیہ السلام سے. قرآن نے وہی بات کو نقل کیا. واقعی کو ہم تھوڑا سرسری طور سے لیں گے چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ایک جمعہ اور دو جمعہ مشکل سے ہم کو ملیں گے. تو بہرحال تو قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے قرآن نے بیان کیا. سورہ انبیاء، سورہ صافات، سورہ مریم، ان سورتوں کا آپ مطالعہ کریں، اس میں پورا واقعہ آپ کو ملے گا. تو بہرحال قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت اور بحث کی، ابھی دلیل نہیں تھی. مطلب دلیل نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، آواز کو اونچی کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، مار دھاڑ کرنا، وارننگز دینا، ہاتھا پائی کرنا، یا منہ بند کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا. تو قوم نے، قرآن نے کہا قوم نے جو ہے جب ان کو کچھ نہیں ملا ان کے معبودوں کے خلاف جواب دینے میں، یاد رکھیے تو انہوں نے یاد رکھیے حجت بحث کرنا شروع کر دی. اور یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جواب نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام نے بہرحال ان باتوں کو سنا اور آپ نے یہ بات بیان کر دی قوم کے سامنے. یاد رکھیے کہ میں تمہارے معبودوں کے اب خلاف ہوں، یہ میرے دشمن ہیں، اور یقیناً میں کوئی خفیہ چال ان کے خلاف چلوں گا جب تم لوگ نہیں رہوں گے. تو گویا ابراہیم علیہ السلام سے ان کی حجت ہوئی. یہ ویٹ کر رہے تھے کچھ ان کے معبود ابراہیم علیہ السلام کو کریں گے، ایسا کچھ ہوا نہیں. ابراہیم علیہ السلام سے حجت کی تو ابراہیم علیہ السلام نے وارننگ دے دی کہ یہ میرے دشمن ہیں اور میں اب کچھ خفیہ چال ان کے خلاف چلنے والا ہوں، چونکہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کو وہ پروف اور بتانا تھا. یاد رکھیں اب بہرحال ایک موقع آیا، شاید کوئی تہوار، کوئی پروگرام، کوئی میلہ، کچھ اس زمانے میں شاید ہوتا تھا جس میں قوم شہر کو چھوڑ کر باہر چلی جاتی تھی. ہوتا ہوں اس زمانے میں سے آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں. آج کل تو ٹرینڈز کم ہے کہ لوگ چلے جاتے شہر کے شہر چھوڑ کے، لیکن آج بھی دیکھیے کچھ علاقوں میں گاؤں کے گاؤں خالی ہو جاتے ہیں، چونکہ فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جھکنا ہے، فلاں جگہ قربانی ہے، فلاں جگہ کی زیارت ہے، تو پورا خالی ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے تو پہلے شاید قوم کا کوئی وقت تھا، قوم بستی کو چھوڑ کر چلی جاتی تھی، اور یہاں بھی قوم نے پلان کیا بستی کو چھوڑ کے جانے کا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی قوم ہے اور کہا ابراہیم تم بھی چلو ہمارے ساتھ، فلاں فلاں پروگرام ہے. جو بھی تھا بہرحال کیا تھا نہیں پتا، قرآن نے اس کی تفصیلات نہیں دی. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ آئے کہ چلنے کے لیے کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک ستارے کو دیکھا، مطلب رات کا وقت تھا وہ، جب قوم نے دعوت دی کہ بھائی جانا ہے چلو، تو ابراہیم علیہ السلام قرآن نے کہا ستارے کو دیکھا اور کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. جب آپ نے یہ کہا میں بیمار ہوں تو قوم بڑی خوش ہو گئی. قوم کو یہ لگا کہ ابراہیم نے ستارے کو دیکھ کر یہ کہا کہ میں بیمار ہوں. یہ جو ابراہیم اب تک خلاف بات کر رہے تھے اب ابراہیم پکڑ میں آ گئے، ان کو بددعا لگ گئی، ان کو مار پڑ رہی ہے. اب ابراہیم پریشان ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا میں خفیہ چال چلنے والا ہوں. تو ستارے کو دیکھا اور کہا میں بیمار ہوں، علی انی سقیم، میں بیمار ہوں. تو قوم نے کہا اچھا ٹھیک ہے جب تم بیمار ہو تو رہو، اور قوم خوشی خوشی نکل کر چلی گئی، یہ سوچ کر کہ ابراہیم کی پکڑ اب چالو ہو چکی ہے، ابراہیم اب گرفت میں آ رہے ہیں. جو آج تک اتنا برا بلا کہتے تھے اب ان کو شاید اس کا بدلہ مل رہا ہے. یاد رکھیں اور یقیناً جو بت پرستی ہوتی ہے، یہ اللہ کے علاوہ جن معبودوں کے لوگ عبادت کرتے ہیں وہ کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے. یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام یہی بتانا تھا، لیکن بہرحال آپ نے کہہ دیا تھا کہ میں چال چلنے والا ہوں، میرے دشمن ہیں سب کے سب معبودان. اور اس کے بعد ستارے کو دیکھا، کہا میں بیمار ہوں. قوم بہرحال وہاں سے نکل کر چلے گئے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اب اس بت خانے میں یا اس بت گدھے کے اندر داخل ہوئے جہاں یہ لوگ آ کر اپنی عبادتیں کرتے تھے، جس کے اندر ایک بیچ میں ایک بڑا بت تھا، کیونکہ قرآن نے کہا اس کے اندر ایک کبیر بڑا سائز کا تھا، اور باقی چھوٹے چھوٹے تھے اس کے اطراف میں یا اکناف میں رکھے ہوئے، مطلب ادھر ادھر رکھے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام اندر گئے اور جو بھی اوزار یا ہتھیار آپ نے ہاتھ میں لیا تھا، کوئی لہڑی تھی، کوئی لوہے کا کوئی راڈ تھا، یا جو بھی بہرحال کوئی چیز تھی، اس سے کوئی چیز کو توڑا جا سکتا ہے، بہرحال آپ نے وہ لی. اور قرآن نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے ان چیزوں کو
توڑنا شروع کر دیا جن کی وہ عبادت کرتے تھے سوائے اس بڑے کے جو بیچ میں بڑا تھا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا، اطراف اور اکناف کے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی تھے سب کو توڑ دیے اور لے جا کر وہ اوزار اس کے پاس رکھ دیا جو بڑا بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے کہ وہ ان کے عقیدے کے مطابق پلٹ کر اس سے ہی رجوع کرنے والے تھے۔ مطلب ان کا عقیدہ تھا کہ یہ سب سے بڑا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے، اور یہ جا کر اس سے رجوع کرنے والے تھے۔ اب قوم جب بھی وقت ختم ہوا ان کا، وہ تہوار ختم ہوا، قوم واپس شہر کے اندر آئی۔ جب قوم واپس شہر کے اندر آئی تو بت خانے میں گئی تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ قوم پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، کس نے یہ ظلم کیا ہمارے معبودوں پر، ٹھیک ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کو ہم نے سنا ہے وہ ہمارے معبودوں کے خلاف ہمیشہ بات کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کو بھی بلاؤ، اب چونکہ اور کوئی تو نہیں شک کے دائرے میں نہیں، اور ایک نیچرل فینومینا ہے، کوئی بھی چیز ہوں گی تو آپ سب سے پہلے اسی کو پکڑیں گے جس پہ آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے پہلے، ٹھیک ہے؟ اس نے کیا نہیں کیا سیکنڈ ہوتا ہے، لیکن ڈاؤٹ تو آپ کو ہوتا ہے۔ ایک آدمی آگے فلاں چیز روز کرتا تھا، آج بھی اس نے کر کے گیا ہوں گا، ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہا کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے معبودوں کے خلاف بار بار بولتا ہے، ان کے خلاف بات کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو لے کر آؤ۔ تو قوم نے کہا ٹھیک ہے اس کو بلا کر لاؤ اس نوجوان کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا، پوچھا گیا کہ ابراہیم تم نے یہ کام کیا، تم نے ان معبودوں کو توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ بڑے سے پوچھ اگر وہ بات کرتا ہے تو، یا انہی سے پوچھ لو اگر یہ بات کرتے ہیں تو، مطلب اور ہو سکتا ہے اس بڑے نے یہ کام کیا ہو چھوٹے چھوٹوں کے ساتھ۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاں بھی عبادتیں ہوتی ہیں اللہ کے علاوہ وہاں ایک ہیرارکی ہوتی ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے۔ جب ان کے پاس ایک سے زائد معبود ہوتے ہیں، عبادتوں کے لیے چیزیں ہوتی ہے، ان میں بھی ترجیحات ہوتی ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی اس سے چھوٹا ہوتا ہے، اس کی پہلی عبادت ہوتی ہے کسی کی بعد میں عبادت ہوتی ہے، کسی کی صبح ہوتی ہے کسی کی شام ہوتی ہے، کسی کا سائز بڑا ہوتا ہے کسی کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، کوئی کچھ اور دینے والا کوئی کچھ اور دینے والا ہوتا ہے۔ تو اب یہ بڑے کا پتہ نہیں کیا تھا لیکن یہ سب سے بڑا تھا، تو کہا ان سے پوچھ لو۔ اب مسئلہ یہ تھا قوم کے پاس کہ قوم آلریڈی پریشان تھی۔ کس بات سے پریشان؟ کہ جن کو اپنی حفاظت کے لیے ہم پکارتے ہیں ان کے خود حالت ایسے ہو چکے تھے، اور جو سب سے بڑا ہے جس کو حفاظت کے لیے یا جس کو مانگنے کے لیے سب سے آخر میں پکارتے ہیں اس کے سامنے ہی اور وہ کچھ نہیں کر سکا۔ اب ان کی بے بسی دیکھ رہے اس قوم کی کہ وہ پریشان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پوچھ لو اگر ان سے یہ اگر بات کرتے ہیں۔ تو قوم نے فوراً کہا ابراہیم تم ہی ظالم ہو، تم ہی ظالم ہو۔ سوال ایک کیا جا رہا ہے، جواب ایک دیا جا رہا ہے۔ کہا ابراہیم تم ہی ظالم ہو اور تم جانتے ہو یہ بات نہیں کرتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو مختلف مقامات پہ اللہ رب العزت نے ان کی دعوت کو پھر نقل کی، کیسے ان کو دعوت دی کہ کیوں عبادت کرتے ہو ان چیزوں کی جو نہ سنتے ہیں، نہ کوئی چیز دیکھتے ہیں، نہ کسی چیز کو سمجھتے ہیں، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ تم کو رزق دینے والے ہیں، سمجھ رہا؟ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، یہ بہت بڑا فرق ہے، وہ معبود جو حق ہے جس کی عبادت کرنا چاہیے، اور وہ جو باطل ہے۔ معبود حق دینے والا ہوتا ہے اور معبود باطلہ لینے والے ہوتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ اللہ رب العزت کو آپ کو کچھ بھی دینا نہیں پڑتا ہے، جو کچھ آپ دیتے اپنے لیے دیتے ہو، اللہ کو نہیں پہنچتا، نہ قربانی پہنچتی ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا، نہ صدقہ پہنچتا، نہ خیرات پہنچتا، نہ آپ کا وقت کچھ نہیں پہنچتا۔ اللہ کے پاس آپ کی نیت پہنچتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اجر ملتا ہے، لیکن دیگر مذاہب ان معبودوں کو راضی کرنے کے لیے آپ کو کھلانا پلانا پڑتا ہے۔ تو معبود حق کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رازق ہوتا ہے، رزق دینے والا ہوتا ہے، وہ رزق لینے والا نہیں ہوتا ہے ادھر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر قوم کو پھر جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ اب قوم کو لگا ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے ابراہیم سے بات کرنے کا، اور قوم کے پوچھنے کے بعد قوم سمجھ گئی کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا، یاد رکھیے۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ مطلب اب بات ایسکیلیٹ ہو گئی، بات آگے بڑھ گئی، وقت کے بادشاہ کے بعد بات چلی گئی، اور بادشاہ تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ ایک لڑکا ہے اور اس نے، یا ایک شخص سے یاد رکھیے کہ اس نے اس طرح سے ایسا معبودوں کے ساتھ کیا اور اس کو کچھ نہ کچھ سزا ملنی چاہیے۔ اب اس زمانے میں جو تیسری چیز تھی یاد رکھی، جو ہم نے ابتدا میں دیکھی تھی، تین قسم کی عبادتیں یہ لوگ کرتے تھے۔ ایک تو یہ بت پرست تھے، دوسرا یہ کواکب پرست تھے، تیسرا یہ آبا پرست بھی تھے۔ آبا پرست مطلب اپنے بڑوں کی عبادت، زندہ اور مردوں کی عبادت کرتے، جس میں بادشاہ بھی انکلوڈیڈ تھا، تو یہ بادشاہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اور بادشاہ وقت کا اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، یاد رکھیں۔ اب وہ کیا حیثیت میں رب تھا یا کیا معاملہ تھا اس کا نہیں معلوم، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، یاد رکھیں۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے بہت سارے بادشاہوں نے، اور اللہ بہرحال رحم کرے، ایسے بادشاہ ہمارے پاس بھی گزرے مسلمان جنہوں نے اس قسم کے عقیدے رکھے کہ وہ عقیدہ تھا کہ رب تو ٹھیک ہے اوپر بنانے والا ہے، لیکن بادشاہ دنیا میں اس کا سایہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی، اس کے خلاف کام نہیں کیا جاتا، اور اسی لیے وہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا ذل الہی۔ ذل کہتے سائے کو، الہی رب کا۔ تو یہ عقیدہ ہوتا تھا، یاد رکھیے کہ یہ رب کا چونکہ سایہ ہے، اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اللہ عالم وہ واقعی میں رب سمجھتا تھا، یا وہ اس کے اپنے آپ کو سپر نیچرل، سپر پاور، کچھ اس کے بعد اسپیشل پاور سمجھتا تھا رب کی طرف سے، جو بھی تھا، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو رب سمجھتا۔
روایتوں کے اندر اس کا نام تو بہرحال ہم کو نہیں ملتا ہے، بس بادشاہ وقت تھا وہ یاد رکھیے، لیکن بائبل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اس کا نام جو ہے نمرود تھا، یاد رکھیے، نمرود، یا اردو میں اس کو نمرود بولتے ہیں، یاد رکھیے عام زبان میں۔ بہرحال تو نمرود اس وقت کا بہرحال بادشاہ تھا، اور وہاں بادشاہ کے پاس کیس ڈالا گیا، اور شہر شاید اس کا دارالحکومت بابل تھا، بیبلونیا جس کو کہتے ہیں، بابل آج بھی عراق کا ایک شہر ہے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال اب آپ کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس کیس چلا گیا، بادشاہ کو بتا دیا گیا کہ معبودوں کو توڑ دیا گیا ہے، فلاں چیز کر دی گئی ہے۔ قوم جواب نہیں دے پائی، اور قوم کو بات سمجھ میں بھی آ رہی تھی، اب قوم کو بات سمجھ میں آ رہی تھی، جن کو حفاظت کے لیے آواز دے رہے وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، سامنے تو وہ بول رہے ہیں کہ فلاں فلاں، اور لیکن اندر ایک تھاٹ پروسیس چالو ہو گیا، واقعی میں یہ تو عجیب بات ہے، واقعی میں یہ تو حفاظت نہیں کر پائے، ہماری کیسی حفاظت کریں گے، خود کی نہیں کر پائے، یہ ساری چیزیں یاد رکھیں۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایسے واقعات موجود ہیں جہاں صحابہ ایسی عبادتیں کرتے تھے، جیسے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، کبھی سفر پہ نکل جاتے تو بت نہیں ہوتا تو آٹے کا ایک بت بنا لیتے تھے، آٹے لیتے تھے اور اس کا گون کے بت بنا لیتے، عبادت کرتے تھے۔ اب کبھی بھوک زیادہ لگے اور کھانا ختم ہو جاتے، اسی کو پکا کے کھا بھی جاتے تھے، تو پھر خیال آتا تھا کیسے بت ہے یہ کہ بناتے بھی ہم ہیں، ضرورت پڑنے پہ کھا بھی جاتے ہیں ان کو۔ تو ایسے واقعات موجود تھے، یاد رکھیے کہ انسان سوچتا ہے، تو یہ لوگ کہیں نہ کہیں سوچ رہے تھے، ڈاؤٹس کریٹ ہو چکے تھے، دعوت اثر کر رہی تھی، تو بہرحال آواز چیخ پکار کی گئی، کہا لے جاؤ اور بادشاہ کے پاس پیش کرو۔ اب بادشاہ کے پاس پیش کر دیا گیا، بادشاہ کے سامنے جب ابراہیم علیہ السلام پیش کیے گئے تو وہاں بھی مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، چونکہ بادشاہ کو لگا سیدھے سزا دے دینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، لوگوں کے سامنے اگر ابراہیم کی کمزوریاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر اور فائدہ ہوگا، چونکہ عوام کے اندر ایک ڈاؤٹ کریٹ ہو چکا ہے، عوام حق کی طرف بڑھ رہی ہے اور دل ان کا مائل ہو رہا ہے، تو کیوں نہ مناظرہ کیا جائے، بات کی جائے اور رد کیا جائے ابراہیم کا۔ تو اب بادشاہ وقت نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ابراہیم علیہ السلام ظاہر سے اب قیدی کی حیثیت سے ایک ہے، اور آپ بادشاہ کے سامنے موجود ہیں، اور بادشاہ وقت نے جو ہے آپ سے سوال کرنا شروع کر دیا، اور اس نے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے، مجھے اس کا تعارف دو، یا جس کی عبادت کی تم دعوت دیتے ہو وہ کون ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ تھوڑا عقل مند ہوں گا، دانشور ہوں گا، چیزوں کو سمجھتا ہوں گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک موٹا موٹا تعارف دیا، مطلب ایسی چیز جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے کچھ ہے، اس کے ڈیٹیلنگ میں نہیں گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے اور کہتے ہیں میرا رب وہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، آپ نے دعوت دی اور کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت کا دینے والا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس کو بتا رہے ہیں رب کون ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ بادشاہ بہت ہی پیدل ہے وقت کا، مطلب اس کو علم کا کچھ بھی نہیں پتا ہے، تو کہا اچھا تمہارا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، تو کہا کیسے، تو اس نے کیا کیا، ایک قیدی جس کو موت کی سزا سنا دی گئی تھی اس کو بلایا اور کہا اس کو میں آزاد کر دیتا ہوں، تو کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں، اور ایک عام آدمی بیچارہ جو وہاں کھڑا تھا اس کو منگوایا، کہا ادھر لاؤ اس کو مار ڈالو، تو کہا دیکھو میں بھی موت دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو بادشاہ نے کیا کیا، کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، اور کیا کیا، ایک قیدی جس کو سزائے موت تھی اس کو آزاد کر دیا، اور ایک عام آدمی کو پکڑ کے مروا دیا، اور کہا دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بہت ہی پیدل ہے، زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ اللہ جب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، زندگی دینے کا معنی ہے جب ہم کچھ نہیں تھے، سمجھا، کچھ نہیں تھے اس سے وجود میں لانا، اس کو بولتے ہیں زندگی دینا۔ مطلب اگر ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی جائے اور وہ اس کی زندگی بچا لے، اس کا ایکسیڈنٹ وغیرہ، تو وہ زندگی دینے میں نہیں آیا، تو اس نے وہی کیا نا، ایک آدمی اس کو سزائے موت تھی اس کو آزاد کر دیا اور کہا میں نے زندگی دے دی، تو سمجھ نہیں پایا زندگی دینے کا معنی کیا ہوتا ہے، کہ جب انسان کچھ بھی نہیں ہے، وجود میں نہیں ہے کوئی چیز، اس کو وجود میں لانا، اس کو کہتے ہیں زندگی کا دینے والا۔ اور انسان اگر اپنی زندگی پہ غور کرے کہ وہ کیسے وجود میں آتا ہے، جانوروں کی زندگی پہ غور کرے کیسے وجود میں آتے ہیں، تو حیران کن چیز ہے کہ پانی کے خطرے سے ہم لوگ وجود میں آتے ہیں، تو زندگی کا دینا اس کو کہتے ہیں۔ اور پہلی بار زندگی کیسی چالو ہوئی دیکھیے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، بہرحال بادشاہ سمجھ نہیں پایا، تو ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ اب اس سے بحث کر کے آگے اور کچھ بول کر فائدہ نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اس بادشاہ نے یہ جواب دیا، اب رعایا بھی خوش ہو رہی ہے، پبلک بھی خوش ہو رہی ہے کہ بادشاہ تو رب ہے نا، زبردست جواب آ گیا کہ زندگی موت تو ہمارا نمرود بھی دیتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا ہی سوال کیا، اور چونکہ اللہ نے آپ کو ایک خصوصیت دی تھی، مناظرے میں آپ سے کوئی جیت نہیں سکتا، تو آپ نے دوسرا سوال کیا اور کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبا دے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ریزن کہ اس کے پاس ویسے بھی کوئی جواب نہیں تھا، زندگی اور موت کا جو دینے والا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اس نے کچھ نہ کچھ جواب دینے کی کوشش کی، وہ غلط تھا لیکن دینے کی کوشش کی۔ اب یہاں کیا کریں گا بتائیے، یہاں کیا کریں گا بتائیے، اس کو معلوم ہے میری طاقت میں نہیں ہے،
کہ میں مغرب سے ڈوبنے والے سورج کو مشرق سے نکال کر لاؤں، مطلب مغرب سے ہی نکالوں واپس، یہ میرے طاقت میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں، وہ اپنی اوقات اپنی حیثیت سب جانتا تھا ادھر۔ قرآن نے کہا فبہت الذی کفر، وہ کافر لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا جواب دیں۔ کچھ لوگوں نے اس سوال پہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرا سوال کھڑے کیا، مشرکین نے ایک دوسرا سوال کھڑے کیا، یا وہ لوگ جو قرآن کا رد کرنا چاہتے انہوں نے دوسرا سوال کھڑے کیا، اور یہ کہا کہ اگر بادشاہ وقت یہ سوال کرتا ہے ابراہیم سے کہ تمہارا رب اللہ ہے، تو وہ سورج کو پھر مغرب سے نکال کے بتائے تو کیا ہوتا؟ تو یاد رکھیے اگر ایسا ہوتا اور ابراہیم علیہ السلام کی اگر چیلنج دیا جاتا تو رب العزت یہ کر دیتا، یاد رکھیے، اس کے لیے کیا ناممکن۔ لوگ ایسے سوال کرتے ہیں، اچھا ابراہیم نے سوال کیا، اگر بادشاہ کر لیتا تو دوسرا بادشاہ سے سوال نہیں کرتا تھا۔ کیوں نہیں کرتا تھا؟ کیونکہ اگر وہ یہ کہتا تھا کہ تم یہ کر کے دکھاؤ تو سب سے پہلے اس نے اس چیز کو مان لیا ہوتا کہ میں رب نہیں ہوں۔ جب وہ یہ کہتا کہ تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ مطلب میں رب نہیں ہوں، یہ اس کا جواب ہو جاتا، تو یہ ذلالت تو برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے اس نے سوال نہیں کیا۔ تو جو لوگ آج ایسے سوال کرتے ہیں وہ بادشاہ سے بھی گئے گزرے، پھر سمجھ لیجئے یہ بھی نہیں سمجھ پایا، وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے۔ بہرحال تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کرو، فبہت الذی کفر، اللہ نے فرمایا کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، پریشان کن ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہیں رہا۔ اب قوم بھی لاجواب، والد بھی لاجواب، بادشاہ بھی لاجواب، جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے۔ اب آواز دی گئی، اٹھائی گئی، ابراہیم کو پکڑو اور آگ کے حوالے کر دو اگر اپنے معبودوں کو تم بچانا چاہتے ہو تو۔ جو میں نے شروع میں کہا، جب آپ کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں تو آپ پھر طاقت سے کام لیتے ہیں، جب دلائل نہیں ہوتے ہیں تو آپ زور زبردستی سے کام لیتے ہیں، جب دلائل نہیں ہوتے ہیں تو آپ گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں، جب دلائل نہیں ہوتے ہیں تو فالتو باتوں کے ذریعے آپ لوگوں کو انگیج اور انوالو کرنا چاہتے ہیں، اصلی مدوں سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو جواب نہیں تھا قوم کے پاس، تو قوم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو اٹھاؤ، آنکھ کے حوالے کرو اگر حقیقت میں تم اپنے معبودوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے معاملہ یہ ہو گیا کہ معبود اس لیے عبادت کیے جاتے ہیں کہ وہ بچائے، اب قوم کہہ رہی ہے معبودوں کو بچانا ہے تو ابراہیم کو آنکھ کے حوالے کرنا ہوگا۔ پلاننگ کی گئی، آگ کے لیے جو ہے گڑھے کھودے گئے، آگ لگائی گئی، بڑی آگ لگائی گئی، اور پلان کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا جائے۔ آگ کی کیفیت کیا تھی اس کی تفصیلات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، مطلب لوگ بہت سارے واقعات بیان کرتے ہیں، اتنا لمبا گڑھا کیا گیا، اتنے جنگل کاٹے گئے، اتنا فلاں، اللہ عالم کیا ہوا، کیا بیک گراؤنڈ تھا نہیں معلوم۔ اور شاید اس زمانے میں جو لوگ اپنے معبودوں کے خلاف یا بادشاہ کے خلاف جاتے ہیں ان کو آگ کے ذریعے جلانا ہی ان کا ایک رواج و طریقہ تھا سزا کے طور پر۔ بہرحال ایک الاؤ بولیے، آگ بولیے، بڑی آگ لگائی گئی، شہر بستی والوں کو شاید اعلان کیا گیا کہ آئے دیکھے وہ کس طرح سے سزا دی جاتی ہے، اور لوگوں کو جو رب کے خلاف، ان کے رب مطلب نمرود کے خلاف اور ان کے معبودوں کے خلاف بات کرتے ہیں، اور لوگوں نے آگ لگائی اور ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ رب العزت نے وہاں آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن جاؤ، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی بن گئی۔ مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، آگ آپ کو چھو نہیں سکی، یاد رکھیے، آپ جلے نہیں، یاد رکھیے، اور زندہ اس آگ میں سے واپس آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے واپس آ گئے، جو اللہ رب العزت کا ایک معجزہ تھا، جو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بتایا، جب واپس آ گئے تو بادشاہ وقت اور قوم نے آپ کو سزا دینے کا پلان نہیں کیا، سوچا اس کو بستی سے نکال دینا، یہ عقل مندی، اب ورنہ میٹر اور بڑھ جائیں گا، آگے معاملہ بڑھ جائیں گا۔ اب دیکھو آگ میں ڈال دیے، سب کے سامنے بچ کے نکل گیا، اب کیا جواب دیں گے قوم کو؟ تو اس سے اچھا ہے آپ کچھ سزا مت دو، ورنہ آگ کے علاوہ کیا دیں گے؟ ہو سکتا ہے مارنے کی کوشش کرے، پھر بچا لے اس کا رب، کیونکہ بادشاہ تو جانتا تھا کہ اللہ رب ہے، وہ ایسا نہیں تھا کہ اس کی آنکھ پہ پردہ پڑا ہوا تھا، یاد رکھیے، وہ جانتا تھا، لیکن قوموں کو اپنے نیچے دبا کے رکھنے کے لیے بہت سارے لوگ ایسے حربے اور دین کو اور مذہب کو استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا بادشاہ جانتا، تو کہا میٹر کو آگے بڑھانے سے اچھا ہے جانے دو ابراہیم علیہ السلام۔ تو آگ کے بعد پھر قوم کا اور بادشاہ کا ذکر قرآن نے نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے، اس وقت دو لوگ اور ایمان والے تھے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے پہ کچھ لوگ اور ایمان لائے؟ واللہ عالم، اس کی کوئی تفصیلات قرآن نے نہیں دی، کوئی تفصیلات احادیث میں موجود نہیں آتا، کہ تو لہٰذا وہ بھی نہیں ہوتا، اور بائبل کے مطابق بھی کوئی تفصیلات نہیں ہے کہ لوگ ایمان والے بنے، تو بہرحال ہم نہیں جانتے بیک گراؤنڈ کیا ہوا، قوم ایمان لالی، چپ کر ایمان لائے، واللہ عالم۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام آگ میں سے نکلے، دو لوگ اور ایمان والے تھے آپ کے ساتھ، جو وہ بھی آپ کے ساتھ چل پڑے، ہجرت کا سفر چالو ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ کی بیوی جو آپ کا بھی نکاح ہو چکا تھا، سارہ علیہ السلام، اور ساتھ میں لوط علیہ السلام، جو کہ ابھی ایک حواری ہے، ابھی ایک صحابی ہے، اور بعد میں یہ نبی بننے والے، یاد رکھیں، جو لوط علیہ السلام قرآن میں آپ دیکھتے ہیں وہ یہی نبی ہے۔ بہرحال تو یہ بھتیجے رشتے میں ابراہیم علیہ السلام کے تین لوگ ایمان والے تھے، نکل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلی ہجرت تھی اللہ کی راہ میں جس نے کی، اور یہ پہلا کپل تھا، جوڑا تھا میاں بیوی جس نے اللہ کے راہ میں ہجرت کی۔ اس کے بعد دوسرا کپل کون تھا جس نے اللہ کے راہ میں ہجرت کی؟
عثمان رضی اللہ عنہ یاد رکھیے، ان کی بیوی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی تھی، یہ دونوں نے ہجرت کی تھی. سیکنڈ کپل تھا ابراہیم علیہ السلام کے بعد. بہرحال تو یہ فرسٹ ٹائم ہیومینٹی میں کسی نے ہجرت کی تھی اللہ کے لیے. اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے اسی بستی میں انہوں نے دعوت دی، نکلے نہیں تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بستی چھوڑنا پڑی، تو اب آپ ہجرت کر کے اپنے شہر سے وہاں سے نکل کر یاد رکھے چل پڑے. اب اس واقعے کے اندر بھی ہمارے لیے نصیحت ہے، جو اوپر واقعہ گزرا ہے بادشاہ کے ساتھ جو مناظرہ وغیرہ، اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے، یاد رکھیے وہ قوم کا عقیدہ تھا کہ زندہ ان کا بادشاہ کچھ دے سکتا ہے یا ان کے مردہ لوگ کچھ دے سکتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ ہم لوگوں پہ رحم کرے. امت مسلمہ بھی کچھ لوگوں کے ایسے عقائد ہیں کہ زندہ اور مردہ انسان بھی کچھ دے سکتے اور کچھ لے سکتے. چونکہ ظاہر سی واقعے صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم ان کے واقعات کو سنیں اور اپنے اوپر فخر و رش کرے کہ ہم دیکھو ماشاءاللہ توحید اور مومن ہیں اور توحید والے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرے کہیں ویسے عمل ہم تو نہیں کر رہے ہیں، وہ غلطی کہ ہم سے تو نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے قرآن جب باتیں بتا رہا ہے تو صحابہ تو ایسی لے لیتے ہیں نا 1 to 1. قرآن میں منافقین کی صفت بیان کی جا رہی، صحابہ اپنے نفس کو ڈال رہے اس کے اندر اور کہہ رہے میں تو نہیں منافق ہوں، دوسروں کو نہیں فٹ کر رہے تھے. آج سب سے بڑی غلطی ہم سے جو ہوتی ہے، یاد رکھیں ہماری تنظیم اور جماعتوں سے ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حق پر سمجھ کے سارے لوگوں کو مشرک سمجھ کی بات کرتے ہیں. ہم کو اپنے آپ کو بھی اس کیٹیگری میں، اس فیز میں ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ ہم تو ویسے نہیں ہیں. صحابہ کرتے تھے. حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پریشان ہو کر راستے سے جا رہے ہیں، ابوبکر صدیق راستے میں ملے. کہا حنظلہ کیا بات ہے، پریشان کیوں؟ تو کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا. تو کہا کیسے؟ تو کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا ہوں تو ایمان کا درجہ الگ، گھر جاتا ہوں تو ایمان کا درجہ الگ، مطلب کم ہو جاتا ہے. تو یہ تو منافق ہو گئے نا، ایک وہاں الگ معاملہ اور یہاں الگ معاملہ ہے. تو کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، چلو دونوں مل کے سوال کرتے ہیں. تو دیکھیے اپنے آپ کو ڈالا نا، دوسروں کو نہیں ڈالا. ابوبکر صدیق میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں نا، تو نفاق کی آیت آ رہی ہے، کفر کی آیت آ رہی ہے، شرک کی آیت آ رہی ہے، گناہ کی، ہم کو اپنے آپ کو ڈال کے دیکھنا پڑے گا. ہم تو نہیں کیسے ہیں، تو یہاں بھی اپنے آپ کو ہم کو دیکھنا پڑے گا. کہیں اللہ نہ کرے ہم بھی کوئی زندہ اور مردوں سے عقیدت تو نہیں رکھتے ہیں کہ وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، اولاد کے دینے والے، زندگی کے دینے والے، بیماری کو دور کرنے والے، شیاطین کو دور کرنے والے، اچھائی کو لانے والے، برائی کو دور کرنے والے، فتنے اور فساد سے بچانے والے. آپ کو ایسے لوگوں کے عقائد یاد ہے. زندہ اور مردوں کو لوگوں نے بانٹ دیا، کوئی دولت دے رہا ہے، کوئی مشکل کشائی کر رہا ہے، کوئی اولاد دے رہا ہے، کوئی خوب بخش رہا ہے، اتنا بخش رہا ہے کہ بھائی جس کی کوئی انتہا نہیں. عجیب و غریب بات ہے. مطلب جا رہے ہیں اور جو مر چکے ہیں ان سے زندگی کی گہار لگائی جا رہی ہے، جبکہ یہ عقل بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو جا چکا ہے، جو خود اپنے آپ کو زندہ نہیں رکھ سکتا ہمیشہ، وہ کیسے دوسروں کو زندگی دے. بہرحال تو اس معاملے میں ہم کو اپنے آپ کو بھی جانچنا ہے. ایسا نہیں کہ واقعہ سنا اور بہت اچھا واقعہ تھا اور ختم کر دیا. جانچو پرکھو کہ ہم ایسا تو نہیں سمجھتے. پھر آپ ایک سوال کر سکتے ہیں اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو ذریعہ بنا اس کے بارے میں کہ ہاں وہ ذریعہ ہے. جیسا مثال کے طور پر کوئی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے، دواخانے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنا دیا اور شفا دے دیا اس کے ذریعے. لیکن وہ ڈاکٹر خود شفا نہیں ہے، وہ دوا خود شفا نہیں ہے. اللہ کی ذات جو دینے والی ہے وہ ذریعہ تھا جس کو اللہ نے بنایا، اور ایسے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے سنت طریقہ بنایا. لیکن ایسے ذریعے اپنی عبادت میں، اپنے معاملات میں اللہ نے کسی کو نہیں بنایا. رکھیے وہ سیدھا کرتا ہے اپنا کام پورا. تو کوئی کہیں گا پھر اللہ کو بھی سننے کے لیے کوئی چاہیے، دیکھنے کے لیے کوئی چاہیے، معاملات ان کے سامنے رکھنے کو چاہیے. اللہ کو نہیں چاہیے کہ دنیا کے معاملے میں یاد. تو اللہ نے ذریعے بنائے ہوں گے لیکن یہ نہیں ہے ذریعہ. تو لہٰذا قوم نے یہ ساری چیزیں قوم کرتی تھی اور یہاں معاملہ آیا اور وہاں لے جایا گیا، آگ میں ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے اور اب ہجرت کا سفر آپ کا یہاں سے شروع ہو گیا. روایتوں کے مطابق آپ کی ایج اب 80 ہو چکی ہے. بہرحال یہ کوئی حدیث نہیں ہے لیکن واقعات میں، تاریخ میں کچھ باتیں اس طرح سے آتی ہے. اور یہودی جو علماء نے لکھا ہے بہرحال وہ ساری چیزیں کہ 80 یا اس سے زائد آپ کی عمر تھی اور سارا ابھی یاد رکھیں 70 سال کی عمر ہو چکی. تو یہ کوئی بہت زیادہ عمر نہیں تھی اس زمانے کے طور پہ. ہم بولیں گے لوگ کافی لمبی لمبی عمریں اس زمانے میں پاتے تھے. بہرحال تو اب یہ لوگ نکل کے چلے. ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تھا. اب کب کیسے ہوا میں نے پہلے کہہ دیا تھا، یہ جس کو کہتے ہیں ترتیب ہم کو نہیں پتا یہ واقعہ زندگی میں کب کب کیسے کیسے. بہرحال اب نکل کے چلے اور آپ اب مصر چلے گئے. مصر میں بھی فرعون نہیں ہے، یاد رکھیے. فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ تھا. ابھی مصر میں فرعون نہیں ہے، جو بھی بہرحال بادشاہ تھی، بہرحال وہ بادشاہ تھا مصر کا. بہرحال تو آپ مصر گئے. مصر میں جب آپ گئے یاد رکھیے تو سارا علیہ السلام آپ کے ساتھ تھی. یاد رکھیے جب مصر میں آپ داخل ہوئے تو پوچھا گیا کہ بھائی یہ کون ہے، کیونکہ وقت کا بادشاہ یاد رکھیے اس کی برائی یہ تھی کہ وہ کوئی خوبصورت عورت اس کو نظر آتی تو اس کو اپنے پاس رکھ لیتے. تو ابراہیم علیہ السلام گزرے تو اس نے پوچھا بھائی یہ کون ہے. یہ پوچھنے لگا. یا کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ چرچا ہو گیا. بائبل کے مطابق سارا چونکہ بہت خوبصورت تھی تو چرچا ہو گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی چرچا ہو گیا تو کون ہے، اس عورت کو لے کر آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام سے سوال ہو یہ کون ہے، تو آپ نے کہا یہ میری بہن ہے. بہن کس ناطے سے آپ نے کہا؟ اس ناطے سے نہیں کہا کہ باپ کی بیٹی یا ماں کی بیٹی ہے. بہن اس ناطے سے کہا کہ آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سارے انسان بھائی بہن ہی ہوتے ہیں نا ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے. اور اس کو یاد رکھیے توریا کہا جاتا ہے. اس بات کو آپ سمجھے. ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا یہ بڑے نے توڑا ہوں گا، یہاں اپنی بہن کہہ رہے ہیں، تو آپ یہ بول سکتے ہیں یہ جھوٹ تو نہیں ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ توریا ہے. جیسا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حسد حرام ہے لیکن حسد کی ایک قسم ہے جو جائز ہے
اور اس کو بولتے ہیں رشک جو جائز ہے. جیسے کہ رشک کس کو بولتے ہیں؟ حسد. یہ وہ بھی کہ ایک آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے راہ مال خرچ کر رہا ہے تو آپ کے دل میں آ رہا ہے کاش میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا. اس کو بولتے ہیں رشک کرنا. لیکن یہ حسد کی قسم ہوتی ہے. اس میں آدمی کو تھوڑی ہوتا ہے اندر دل کے اندر کچھ کھٹ، لیکن وہ اچھائی کے معنی میں ہے. جیسا کسی انسان کو آپ نے دیکھا علم اور عمل پہ ہے، وہ اپنے مطلب اللہ نے اس کو دین کا علم دیا اور عمل کر رہا ہے تو آپ کے دل میں کھٹک ہوتی ہے میرے پاس بھی ہوتا نا میں بھی عمل کرتا. اس کو بولتے ہیں رشک. لیکن یہ حسد کی ایک قسم ہے، یاد رکھیے، اور یہ جائز قسم. اور اللہ کے رسول فرمایا رشک مت کرنا مگر صرف دو لوگوں پر. وہ کون دو لوگ؟ میں نے دونوں بتا دیا. ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور اللہ کے راہ میں دن رات خرچ کرتا ہو، ایسا رشک کرنا کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا. لوگ بولتے ہیں میں ایسا بنتا، کاش میں ایسا بنتا، میرا فلاں ہی ہوتا. آج کل لوگوں کے بہت کیا ہوتے ہیں، آئیڈل ہوتے ہیں، ہیروز ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر وہ فالو کر رہے ہیں، ہے نا. تو یہ سب نہیں ہے فالو کرنے کے لیے. کسی کی باڈی اچھی ہے، کوئی حرکتیں ایسی ویسی کرتا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، یہ وہ شخص جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کاش میں بھی ایسا ہوتا نا، ایسا کرتا. اور دوسرا فرمایا جس کے پاس علم ہو اور وہ اس سے عمل کرتا ہو تو آپ اس کو دیکھ کر ایسا کہہ سکتے ہیں کاش میں بھی ایسا علم والا ہوتا نا تو میں بھی ایسا عمل کرتا تھا. بس یہ دو شخصیات ہیں جن کو دیکھ کر آپ رشک کر سکتے ہیں. بہرحال تو رشک حسد کی قسم ہے لیکن جائز ہے، ٹھیک ہے. تو ویسی جھوٹ کی قسم ہے، اس کو بولتے ہیں توریا. حدیث میں آتا ہے ابراہیم نے نہیں کہا جھوٹ مگر 3 مرتبہ. تو جھوٹ کی کون سی قسم؟ توریا ہے. توریا کا مطلب بات کو ایسا بتا کے بیان کرنا کہ سامنے والا کچھ اور سمجھے، آپ کا معنی کچھ اور تھا. جس کی مثال دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، لوگ بولتے ہیں سامنے کون ہے؟ ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں میرا ہادی ہے. ریگستان میں سفر کرنے کے لیے آپ کو چونکہ راستہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو ایک آدمی ہوتا ہے جو گائیڈنس دیتا ہے، راستہ بتاتا ہے، اس کو ہادی بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے چلے جاؤ. ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا معنی؟ ہادی سے مراد آخرت کا راستہ دکھانے والا. مشرکین کیا سمجھ رہے ہیں؟ اونٹ پہ راستہ دکھانے والا، ٹھیک ہے. تو اس کو بولتے ہیں توریا، بات کو بیان اس طرح سے کرنا سا. تو ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں توریا کیا جو جھوٹ کی قسم ہے لیکن یہ جائز قسم. تو کیا کہا؟ یہ میری بہن ہے. اب وہ بہن بولنے کے بعد اس نے رکھ لیا. رکھنے کے بعد وہ بری نیت سے عورتوں کے پاس جاتا تھا. سارا علیہ السلام کے قریب وہ بری نیت سے گیا لیکن وہ شل ہو گیا، پیرالائزڈ ہو گیا، ہاتھ پر جم گئے، اس آگے نہیں بڑھ پا رہا. تو اس نے دل میں سوچا کہ یہ کوئی بڑی عورت دکھ رہی، نیک عورت دکھ رہی، اب میں ایسا نہیں کروں گا. پیچھے ہٹ گیا، پھر نارمل ہوگا. لیکن پھر سوچا ایک بار اور ٹیسٹ کر لیتا ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی کوئی شیطانی وسوسہ ہے، اسپیل ہے جن کا میرے پہ ڈال دے رہی ہے، پھونک دے رہی ہے کچھ. پھر پیچھے ہٹ کے پھر آگے بڑھا، پھر شل ہو گیا، پیرالائزڈ ہو گیا، ہاتھ پیر اسے کام نہیں کرنے لگے. تو پھر سمجھ گیا یہ بہت بڑی خاتون ہے اور کوئی مطلب اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہے. تو کہا ٹھیک ہے میں اپنی اس سے وہ کرتا ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، ریسپیکٹ فلی، یاد رکھیے وہ کیا. جب میاں بیوی کے بارے میں معلوم چلا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پتہ چلی، آپ کا کام پتہ چلا تو متاثر ہوا. کیا اسلام لایا نہیں لایا ہم کو کچھ نہیں پتا، روایتوں میں کچھ بھی نہیں آتا، لیکن بڑا متاثر ہوا. اور متاثر ہو کر ہاجر کو جو ہے تحفے میں دے دیا. اس کو ہاجرہ بولتے ہیں اردو کے اندر، عربی میں ہاجر بولتے ہیں. کچھ روایتوں کے مطابق سلمان منصور پوری صاحب لکھتے ہیں کہ وہ اس کی بیٹی تھی. اور جب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو سنا تو متاثر ہوا، کہا کہ میری بیٹی اس ملک کی شہزادی بنے یا ملکہ بنے اس سے بہتر ہے کہ وہ تم جیسے لوگوں کی غلام بن کے زندگی جیے جو نیک ہے، دیندار ہے، اور یہ تحفے میں لے لو. واللہ عالم جو بھی تھا. بہرحال ہاجرہ علیہ السلام سے ملاقات ابراہیم علیہ السلام کی اب یہاں ہوتی ہے. سارا علیہ السلام کی کسٹڈی کے اندر ان کو دے دیا جاتا ہے اور وہ اب 3 کی جگہ اب 4 ہو چکے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. لیکن اب لوط علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کہ تھے نہیں تھے واللہ، لیکن اب 4 ہو چکے ہیں، یہ وہاں سے نکلے. سارا علیہ الصلوۃ والسلام ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلی. پھر آپ کو خیال آیا، مطلب آپ رہنے والے اور کے عراق کے، ابھی پہنچے ہوئے مصر میں، سفر کی تکلیفیں کیا کیا ہوئی ہوں گی اللہ عالم. ہم نے وہ سب چیزیں کور بھی نہیں کی، ممکن بھی نہیں بیان کرنا. یہ پیدل سفر ہے، ہزاروں ہزار کلومیٹر ریگستانی سفر ہے، اور یہ کوئی سرائے ہوٹلز اور آسانیاں نہیں سفر میں. یاد رکھیں یہ مشکل ترین گھڑیاں ہوتی تھی اس زمانے میں سفر کرنا، اور مجبوراً ہی آدمی سفر کرتا تھا. اب چونکہ ملک سے نکلنا تھا، بادشاہ کے خلاف بات ہو چکی تھی، جانا تھا. بہرحال اب یہاں پہنچے، حاجرہ علیہ السلام کو اب لے کر چلے. اور اس کے بعد سارا علیہ السلام کو ایک خیال آیا کہ اب میں اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں، عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، اولاد مجھے اب تک نہیں ہے. ابراہیم کو بھی اولاد کی ضرورت ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک مشن ہے نبوت کا، آگے چلنا ہے تو ہوتا. اور یہ بات معلوم تھی، مشہور بھی تھی، کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ لوگوں کو پتا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے انبیاء کو بھیجتا ہے، اور خاص طور سے انبیاء کی نسل بنی اسرائیل میں انبیاء پیدا ہوتے تھے. یہ بالکل عام بات، جیسا کہ شمون علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو حال یہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورے یہودی مردوں کو مار دیا تھا. بہت بڑا فتنہ ہوا تھا اس زمانے میں یہودیوں کے ساتھ، جب وہ اس زمانے کے مسلمان تھے، لیکن بہرحال سب کو مار دیا. اب ایک ہی خاتون تھی جو پریگننٹ تھی، تو سب نے انتظار کیا کہ یہ اب لڑکا نبی ہوں گا. کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اب تو کوئی یہودی مرد ہی نہیں بچا، تو کیسے آگے نسل بڑھیں گی؟ اور ظاہر سی بات ہے اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں انبیاء آنے والے پورے، تو کیسے ہوں گا؟ اور پھر اس عورت نے بچے کو پیدا کیا اور وہ نبی بنے. ان کا نام تھا شمون علیہ السلام، جو کہ پورا واقعہ قرآن کے اندر، ان کے نام تذکرہ نام نہیں ہے لیکن ان کا واقعہ یاد رکھیں.
ٹھیک ہے، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال شمعون علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو یہ نون تھا. تو اب یہ نبی ہے، مشن کو لے کے چلنے والے آگے لوگ چاہیے، تو ظاہر سی بات ایک خیال تھا، ایک فکر تھی. تو آپ نے حاجر علیہ السلام کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، اور نکاح کر کے پھر آپ آگے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اولاد نوازیں گا آپ کو ان کے ذریعے، اور سارا معاملہ پھر آگے بہرحال بڑھ سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سوچا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، اور حاجرہ ایمان لا چکی تھی، آپ کے ساتھ تھی، اتنی بڑی قربانی دی تھی، اپنا ملک چھوڑ کر آپ کے ساتھ اس مشن کے اوپر لگی تھی. آپ نے ان سے بہرحال نکاح کر لیا. یہ آپ کی سیکنڈ میرج کا واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بائبل کے مطابق آپ نے 3 نکاح کیے، اور بھی روایتوں مطابق آپ کی کئی بیویاں تھیں اور کئی اولادیں ان کو ہوئی، یاد رکھیں. بٹ بہرحال ابھی آپ کا یہ دوسرا نکاح تھا، اولاد نہیں تھی. نکاح ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، رب حب لی من الصالحین. ظاہر سی بات ہے اب سارہ علیہ السلام سے زندگی گزری، اولاد نہیں، ان سے نکاح ہوا تو اب امیدیں جاگ گئی کہ اولاد ہو سکتی. تو کہا رب حب لی من الصالحین. یہ مشہور دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی. ہر انسان نے اولاد ہونے سے پہلے یہ اولاد نہیں تو کرنا چاہیے، اے اللہ مجھے نیک اولاد نوازے، چاہے جیسی بھی ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، صحت مند ہو بیمار ہو، صالح ہونا ضروری ہے. صالح نیک ہونا شرط ہے، یاد رکھیں. ورنہ انسان تو اتنا خوبصورت پیدا ہو گیا لیکن گناہ کا یہ حال ہے کہ ابو لہب بن گیا. ابو لہب بڑا خوبصورت تھا، یاد رکھیں، دیکھنے دکھا اتنا خوبصورت تھا کہ ہنستا تو لال ہو جاتا، اس کو ابو لہب کہتے تھے، آنکھ کا انگارا. اس کے کسی بیٹے کا نام لہب نہیں تھا، اس کا ٹائٹل تھا وہ، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. لیکن بلال اس کے برعکس دیکھیے رنگت میں ہے نا، لیکن بلال جنت میں جائیں گے، ابو لہب جہنم میں. وہ نہیں ہے.